شمع تیری طرف لا لگی رہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی سننے کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ رب العزت جل وعلا کے، اپنے پاک پروردگار کے، اپنے مالک کے ہم اب تک کئی نام سن چکے ہیں، ان کے معنی بھی سن چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے رب عز و جل کے کچھ نام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا نام ہم ذکر کریں گے وہ ہے الحسیب۔ الحسیب، الف لام ہا سین یا اور با، اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے جو حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے اپنے اس نام کو ذکر فرمایا ہے۔ حسیب کے بنیادی اعتبار سے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حسیب، ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کافی ہونا، یعنی بندے کے سارے کام جس ذات کے ذریعے ہو جائے، جو ذات اس کے سارے کاموں کی کفایت کرے، ایسی ذات کو کافی کہا جاتا ہے، اور ایسی ذات یہ الحسیب کہلاتی ہے۔ تو اللہ پاک یقیناً بندوں کے تمام امور کے لیے، تمام کے تمام کاموں کے لیے کافی ہے، اس اعتبار سے اسے حسیب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی اللہ پاک یہ بطور بندوں کے کام سر انجام دینے کے وہ کافی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنے اس نام کے حوالے سے کئی باتیں ذکر فرمائی ہیں، اس میں سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور عقیدہ اہل سنت بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پاک اسے کفایت کرتا ہے۔ یعنی اس مقام پر اللہ پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ حسبن کا لفظ ہے، جس سے الحسیب نکلا ہے۔ تو جو اللہ پاک پر توکل کرنے والا، یعنی بھروسہ کرنے والا ہے کہ وہ بندہ جس مصیبت کے اندر ہے، جس پریشانی کے اندر ہے، یا اس کو جس چیز کی حاجت ہے، اللہ پاک اس کی اس حاجت کو پورا فرمانے والا ہے۔ جب اس بات کو بندہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ پاک اسے کفایت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کو سمجھایا اس طرح، پرندوں کی مثال اس طرح دی کہ صبح جب اٹھتے ہیں اور اڑتے ہیں تو اس وقت ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتے، بچا کر نہیں رکھتے۔ ان کو اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی تمام حاجتوں کو جس طرح آج اس نے پورا کیا ہے اسی طرح اس نے کل بھی اسے پورا کرنا ہے۔ مرغی کے حوالے سے علماء نے مثال بیان کی کہ مرغی کا اگر توکل دیکھا جائے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ دیکھا جائے، تو آپ کبھی غور کریں کہ مرغی کے سامنے آپ نے پانی کا پیالہ رکھا، وہ پانی پیتی ہے اور پانی پینے کے بعد وہ لات مار کر اس پانی کے پیالے کو الٹ دیتی ہے، یعنی وہ پانی پھینک دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک جانور ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی احکام تو لاگو ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس کو اپنے رب عز و جل پر اتنا کامل بھروسہ ہے کہ جس نے مجھے آج کھلایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جس نے مجھے پانی پلایا ہے، وہی ذات میرے لیے دوبارہ بھی جب مجھے پیاس لگے گی تو اس کا بندوبست فرمائے گی۔ تو جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الطلاق کی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ بنا دیتا ہے۔
اللہ پاک کا تقوی بندہ اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ بنا دیتا ہے، اس کو وہاں سے اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اس کی توجہ بھی اس کی طرف نہیں جاتی، وہاں سے اللہ رب العزت اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک پر جو بھروسہ کر لے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ پاک اس پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک بندے کی تمام جو حاجتیں ہیں اس کو پورا فرمانے والا ہے، ان کے لیے کفایت کرنے والا ہے، لیکن اس نے اس عالم کو عالم میں اسباب بنایا ہے، یعنی ہماری جو دنیا ہے اس کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے حقیقتاً اللہ پاک کے حکم سے ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ذریعے پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے سے بندے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کا اصل جو معنی ہے یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک میری حاجتوں کو پورا فرمائے گا، لہذا میں کسی حرام کام کے اندر نہیں پڑوں۔ اللہ پاک جو میری خواہشات ہیں اس کو پورا فرمائے گا، لہذا میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہو۔ تو یہ جو کہا گیا اللہ کافی ہے، اللہ کفایت کرنے والا ہے، اللہ پاک کے اس نام الحسیب کے اعتبار سے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیاروں کی عظمت کا، اللہ کے پیاروں کے اختیارات کا، اللہ کے پیاروں کی طاقت کا انکار کیا جائے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواہ خواہ کی پریشانی سے بندہ محفوظ رکھے، اللہ پاک کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے کہ وہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ کی سب سے آخری آیت کے اندر، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ یہ عرش عظیم کا مالک ہے، اس کا رب ہے، یعنی کائنات کی سب سے بڑی مخلوق حجم کے اعتبار سے اور اپنی وسعت اور طوالت کے اعتبار سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ عرش عظیم ہے، اس کا بھی اللہ پاک رب ہے، اس کا بھی وہی مالک ہے، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے کافی ہونے کا یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھا جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی اور وہ مومنین کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے وہ آپ کے لیے کافی۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہونے کا مطلب کہ آپ کے دین کے لیے آپ کے مددگار، یعنی اللہ پاک حقیقی اعتبار سے آپ کی مدد فرمانے والا ہے، اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے اس کے جو نیک بندے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ ہیں، یہ آپ کے لیے کفایت کرنے والے، یعنی آپ کے دین کے کاموں کے اندر آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوبہ فرمائیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور اس امید پر لے کر آئے کہ آج میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی کے کام کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر،
تم اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ صدیق اکبر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑھ کر تعلیم یافتہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑھ کر تربیت کے مظہر ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو اس کا معنی بالکل واضح ہے، اللہ پاک جو ہمارے معاملات کو حل فرماتا ہے، ان کو پورا فرماتا ہے، تو وہ اپنی ذاتی اعتبار سے لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، ان کے امور کے لیے کفایت کرتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر افراد جو کافی ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے ہی کفایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر اس معنی کو ہم پیش نظر رکھیں گے، اس تفصیل کو پیش نظر رکھیں گے، تو اللہ پاک کے اس نام الحسیب یعنی اللہ پاک کافی ہے، کفایت کرنے والا ہے، اس کا معنی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا، اور اس کا درس بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس نام کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات کے اوپر توکل کریں۔ جہاں یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے، وہیں دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ملاحظہ فرمائے کہ ان سے ارشاد فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ علیہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی کافی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، مشکلات اور مصیبتوں کے اندر واویلا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کی ذات کے اوپر امید رکھنی چاہیے۔ یہ الحسیب کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی الحسیب کا علماء نے بیان کیا المحاسب، یعنی اللہ پاک حساب لینے والا ہے۔ حسیب کا ایک معنی تو تھا اللہ پاک کافی ہے، دوسرا معنی محاسب۔ محاسب کا مطلب ہوتا ہے حساب لینے والا۔ تو چونکہ اللہ پاک انتہائی تیزی کے ساتھ سب کا حساب لینے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب، بہت تیزی کے ساتھ اللہ پاک سب کا حساب لینے والا ہے، اس اعتبار سے اللہ پاک کو الحسیب کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کا حساب لینے والا۔ اب یہ جو حساب ہے، ایک حساب تو وہ ہے کہ بعض اوقات دنیا کے اندر ہی اللہ پاک بندوں کے حساب پورے فرما دیتا ہے، جس کو دنیا کے اندر بدلہ دینا ہے دنیا کے اندر ہی بدلہ دے دیتا ہے، اور بعضوں کا جو حساب ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس حوالے سے یہ نظریہ لازمی طور پہ پیش نظر رہے کہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا عقیدہ رکھیں گے کہ کل بروز قیامت یہ حساب ہوگا، کل بروز قیامت حساب ہوگا۔ حساب کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا عقیدہ نہیں رکھتا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب حساب ہوگا کیا؟ اس کی صورتیں مختلف ہوں گی، یعنی میزان قائم کیا جائے گا، اللہ پاک جس کے لیے چاہے گا اس سے حساب لے گا، حساب مطلقاً ہونا ضروری ہے۔ اب جس سے چاہے گا حساب لے گا۔ حساب یہ ہوگا کہ میزان عمل پر اس کی نیکیاں اور اس کے گناہوں کو یہ تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس صورت میں اگر اللہ پاک کی رحمت اس پر نہ ہوئی تو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حساب جو حقیقی حساب ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے، اور پوچھ کے اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ارشاد فرمایا ومن حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا، یعنی جس کا بھی حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی جس کے دائیں ہاتھ کے اندر، سیدھے ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال دیا گیا، یعنی وہ اعمال نامہ جس میں اس کے دنیا کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہ جس سے اس کے ہاتھ میں دیا گیا، تو سیدھے ہاتھ میں جس کے نامہ اعمال آئے گا تو اس کا حساب تو بڑا آسان ہوگا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعضوں کا حساب یہ آسان ہوگا، جبکہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی
کہ ایک طرف قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہے کہ بعضوں سے حساب جو ہوگا وہ بڑا آسان ہوگا اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے جو حساب لیا جائے گا اس کی کیفیت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ وہ حساب لینا اس طرح ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال اس کو پیش کر دیا جائے گا، صرف وہ نامہ اعمال دیکھے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ورنہ جس کا باقاعدہ حساب ہوگا تو ظاہر ہے کہ کون اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب دے سکے گا؟ جس سے حساب لیا گیا وہ آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بہت سے افراد وہ ہوں گے کہ جن کا حساب بڑا آسان ہوگا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کی جائے گی، بلکہ فقط ان کا نامہ اعمال ان کو پیش کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیں اللہ پاک سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ حساب و کتاب ہمارا نہ ہو، اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں اور کیا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے گا، اور اللہ کرے کہ بغیر حساب کے ہم جنت کے اندر داخل ہوں، اور بالفرض اگر ہمارا حساب ہو تو بڑا آسان حساب و کتاب ہو اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ پاک کی رحمتیں کیسی ہوں گی جب وہ حساب لے گا، اور اللہ پاک کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہم الرحمن الرحیم کے تحت سن چکے ہیں، اور بھی مزید انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ حساب کی بات آئیے تو سماعت فرمائیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندوں سے کس طرح کا حساب لے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک پردے میں اس کا حساب لے گا، یعنی مخلوق اسے بندے کو نہیں دیکھ رہی ہوگی کہ اس کا حساب ہو رہا ہے، اسے یاد دلایا جائے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، چھوٹا گناہ اس کا یاد دلایا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ گناہ میں نے کیا، پھر اس کا دوسرا چھوٹا گناہ یاد دلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ ہاں یہ گناہ میں نے کیا، پھر تیسرا یاد دلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ ہاں میں نے ایسا کیا۔ اب وہ اقرار کرتا جائے گا اور ڈر رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے اللہ کی نافرمانی والے، کہیں ان کا حساب نہ ہو جائے۔ جب چھوٹے چھوٹے سارے اس کے گناہ، صغیرہ گناہ اس کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے تو اب وہ ڈرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بڑے گناہ بیان نہ ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اس کو اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو، یعنی اس کے گناہ سارے معاف ہیں اور اس کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کر دی جائے، درجات اس کے بدلے دے دیے جائے۔ تو وہ بندہ اچانک بول اٹھے گا کہ یا اللہ میں نے وہ بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے تھے، تو اس کے وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر کے اس کو اس پر بھی ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ اس طرح بندے کا حساب ہوگا۔ بعض افراد کا اتنا ایسا حساب ہوگا کہ ان کو نامہ عمل پیش کیا جائے گا، وہ اوپر سے پڑھتے ہوئے آئیں گے اور ان کی جو جو خطائیں ہوں گی پڑھتے جائیں گے، اوپر سے اللہ پاک اس کو مٹا دے گا۔ اس طرح اللہ پاک بعضوں کا آسان حساب فرمائے گا اور بعضوں کے ساتھ انتہائی سخت حساب لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا حساب ہو، بلکہ بلا حساب اللہ پاک ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو حساب کا تصور ہے، آگے چل کے اب ایک نام سنیں گے اللہ پاک کا الکریم، اس کے تحت انشاءاللہ اور گفتگو ہوگی۔ حساب کا ایک تصور ہمارے اسلاف کے نزدیک بڑا خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات الکریم ہے، یعنی وہ ہستی کہ جسے جو بندوں کو عطا کرتا ہے، جتنا عطا کرتا ہے، جس کو عطا کرتا ہے اس حوالے سے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کریم کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ جب کوئی شخص کریم ہو، عام ذات کریم ہو، تو جب وہ کسی دوسرے کے اوپر غلبہ پالے، اس کے اوپر وہ فوقیت حاصل کر لے، اس کے اوپر قابو پالے، تو کریم کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ جس کے اوپر غلبہ پالے اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لعین فطرت کے ہوتے ہیں، بری فطرت کے ہوتے ہیں، ان کو جب کسی کے اوپر تسلط حاصل ہوتا ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کریمانہ فطرت ہوتی ہے، ان کو اگر کسی کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے، فوقیت حاصل ہو جائے، تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف یہ تصور رکھا کرتے تھے کہ اگر بالفرض ہمارا حساب ہوا تو اللہ پاک کی ذات کریم ہے، وہ ہم سے درگزر فرمائے گی، اس لیے کہ کریم جب غلبہ پاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات تو ہمیشہ سے غالب ہے اور کریم ہے، تو وہ ضرور ہمیں معاف فرما دے گی۔ اس کے علاوہ
ہمارے بعض اسلاف کا یہ انداز رہا کہ وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ کاش ان کا اللہ پاک حساب لے، ان کا اللہ پاک حساب لے۔ ہمیں اس طرح کی تمنا کرتے ہوئے سوچنا ہوگا یہ ان کا حصہ تھا، ان کا طریقہ کار تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا سوچتے تھے وہ؟ ان کے تصورات دیکھیں، یعنی ہم کیا سوچتے ہیں اور ان کے کیا تصورات ہوتے ہیں۔ ہمارے تصورات دنیا دنیا اور دنیا ہوتی ہے، جبکہ ان کے تصورات اللہ اور رسول کی ذات کے بارے میں ہوتے تھے، ان کی نوازشوں کے بارے میں ہوتے تھے۔ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے ہمارا حساب ہو رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ عبدی، اے میرے بندے، تو میں کہوں گا لبیک ربی، میرے رب میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ تصور کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا یہ تصور ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور آج تک ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے رہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ آج میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ پاک مجھ سے فرما رہا ہے عبدی، اے میرے بندے۔ تو اللہ پاک کا یہ خطاب فرمانا، یہ کلام فرمانا، اس کا جو لطف، اس کا جو ذوق اور اس کی جو لذت وہ اب بھی اپنے دل کے اندر محسوس کرتے تھے، تو تمنا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہمارا اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب ہو، اللہ پاک ہم سے ارشاد فرمائے کہ عبدی، اے میرے بندے، اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ لیکن یہ ان کا حصہ تھا، ان کے تصورات اور ان کے خیال اس طرح تھے۔ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اور بہت سارے اعمال احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ رات اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرے، یعنی تہجد کی نماز بندہ ادا کرے، رات میں عبادت کرے، تو یہ وہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے اس مبارک نام کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ من دے شمع